السلام نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تہجد ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے مہینے میں؟ ہاں، اس طرح بھی تہجد کا بدلہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان بنگلور سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی، مفتی صاحبان کو بھی بہت بہت السلام علیکم، اور ریحان بھائی کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ مسز خان کینیڈا سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے۔ جی جنید بھائی، آپ کا آج کا ٹاپک بہت 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 تعریف کے قابل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اور ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کی، جہاں سے ہماری ایمان کی شروعات ہوتی ہے کہ ہم نماز پہلے ادا کریں، باقی کام ہم اس کے بعد میں کریں۔ اور ان سزاؤں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے بات کی، یقین مانیے گا کہ وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے کہ ہم کس غفلت بھری اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی مسز خان بہت سی اور باتیں ہیں جو میں جن کا تذکرہ کروں گا ابھی انشاءاللہ مفتیان کے ساتھ۔ مفتی صاحب نے بھی ابھی جیسے قرآن مجید کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں کہ نماز ہمیں کن کن چیزوں سے روکتی ہے، جیسے نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم سوچنے لگ پڑے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا ہم ان اصولوں پہ پورے ہوتے رہے جن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور نماز سے کیا ہم ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں جو ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، اس برائی کو ہم بالکل بالکل ٹھیک ہے مسز خان، آپ کی پرسپشن سنیں، ضرور آپ کو جوابات دیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ، کینیڈا سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں وعلیکم السلام۔ ہاں وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام۔ میں اور آپ سلام دعا کرتے رہیں گے جب تک ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں بول رہا ہوں۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بامبے سے بول رہا ہوں، خان راجہ میاں۔ خان راجہ میاں؟ ہاں 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 جی راجہ صاحب فرمائیے۔ ہاں، میں نے 28 مئی 2008 کو اپنی لڑکی کی شادی کیا تھا۔ ہاں، تو لڑکی کی شادی کرنے کے 3-4 دن کے بعد ہی جو ہے یہ پتہ لگا کہ لڑکا وہ ہجڑا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہلو، ہاں میں سن رہا ہوں۔ ہاں راجہ صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں، میری بات سنیں، میں آپ کی کال سننا چاہتا ہوں۔ کرنا ہے جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں بالکل پہلے۔ ہاں، تو وہ لڑکا ہجڑا ہے، ہاں واپس اس کا کوئی ایسا رشتہ آ گیا جو جلدی میں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی معاملہ آ رہا ہے 3 مہینہ 13 دن شریعت کا، ہے نا؟ تو ابھی کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا تو بولنے لگے جب وہ لڑکا ہجڑا ہے تو پہلی بات اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، تو شریعت کا وہ 3 مہینہ 13 دن جو عدت کا وہ مسئلہ ہی نہیں آتا۔ تو اسی معاملے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ ایک اور پہلو ہے، یہ بھی میں کلیئر کر لوں کہ طلاق وغیرہ کا کوئی معاملہ کروایا؟ ہاں، ظاہر ہے یہ ایک اور پہلو ہے، یہ بھی میں آپ ایک تو ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کر رہے۔ بہرحال آپ کا پرابلم میں سمجھ گیا، مفتیان نے بھی سن لیا، ضرور اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ، ہندوستان ممبئی سے آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے بے شک آپ کے ساتھ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کی جانب اور دیکھیں دنیا کے کس خطے، کس ملک اور کس شہر سے ان پیارے سے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں غلام یاسین سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی یہ غلام محمد یاسین صاحب۔ جی میں آپ سب حضرات کو پہلے رمضان مبارک کے بعد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، کرام کو بھی رمضان مبارک۔ آپ کو مبارک۔ جی فرمائیے۔ سید ریحان سے ایک نعت کی فرمائش کرنا ہے۔ کون سی نعت کی فرمائش کرنا سر؟ جو پڑھتے رہو نماز کے قول رسول ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سعودی عرب سے جوائن کیا۔ اب مفتی صاحب ایک کال اور ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے شیری شوکت بات کر رہی ہوں۔ جی شیری شوکت صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتیان کرام اور ریحان بھائی کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ سب لوگوں کو ہم تمام گھر والوں کی طرف سے بہت بہت رمضان مبارک۔ آپ کو بھی، آپ کے پورے گھر والوں کے ساتھ بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ خصوصی طور سے میری والدہ کا آپ کے نام پیغام ہے کہ جنید اقبال کو بہت بہت سلام اور بہت بہت رمضان مبارک۔ اپنی والدہ کو میرا وعلیکم السلام کہیے گا اور دعا کی درخواست ان سے کیجیے گا۔ ضرور، بس آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سوال تو میرا کوئی نہیں ہے، بس دعا کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. 700 مرتبہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں مفتی صاحب کی جس کے بارے میں اتنا تذکرہ فریکوینٹلی قرآن میں ہو. صرف نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیا, اتنا حکم دیا. واقعی الصلاۃ واقعی دیکھیے یہاں پر جی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے. اور جس طرح کہ حدیث جبریل میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں حاضر خدمت ہوئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے یہی ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ان چیزوں پر ہے. اور سب سے پہلی چیز کیا ہے, وہ نماز ہے. سب سے پہلی عبادت ہی نماز ہے. باقی تمام عبادات کا جو تذکرہ ہے وہ اس کے بعد ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے جا بجا مقامات پر جو ہے نماز کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو, اپنے ماننے والوں کو حکم دیا. اس کا مطلب یہ کہ سب سے اہم عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائی ہے وہ نماز جیسی عبادت ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں تمام عبادات کی جامعیت پائی جاتی ہے. اچھا بات کو اور تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں, ایک اور پہلو سے سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں نماز کا اتنا فریکوینٹ حکم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اس سے زیادہ کسی کا حکم نہیں, اس سے زیادہ کسی کا تذکرہ نہیں عبادت کا, وہاں اگر مفتی صاحب مثال کے طور پر میں دیگر عبادات کو تھام کے بیٹھوں اور نماز کو میں چھوڑ دوں, یعنی میں نماز میں سستی کرتا ہوں, کاہلی کرتا ہوں, غفلت کرتا ہوں, اور دیگر عبادات جو ہیں ان کو بڑا میں کامل انداز سے پکڑ کے رکھتا ہوں کہ میں روزے نہیں چھوڑتا, میں صدقات نہیں چھوڑتا, میں خیرات نہیں چھوڑتا, میں دیگر چیزیں وظائف وغیرہ نہیں چھوڑتا, تو عبادات کی اکملیت کے نماز کے بغیر پوری ہو جائے گی. اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے. ایک کالر کو شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جناب بات یہ ہے کہ نماز تو ویسے علیحدہ ایک فرض ہے, مگر چونکہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے, اور کلمہ طیبہ کے بعد دوسرے جو بات بتائی گئی ہے وہ نماز یہ, کیونکہ حدیث کریمہ میں آیا کہ بنی الاسلام علی خمسین, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے جو ذکر آئی وہ قول لا الہ الا اللہ, بالکل ٹھیک ہے. دوسری جو بات آئی وہ نماز کیا, اس کے بعد حج, زکوٰۃ وغیرہ دیگر چیزوں کا ذکر آیا. ظاہر ہے. تو اب جو بنیادی چیز ہے اسی میں انسان کمی کر دے تو بعد کی چیزیں اس کو مضبوطی نہیں آ سکتی. کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے, تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کو ایک بلڈنگ سے تعبیر فرمایا, ٹھیک ہے, اور بلڈنگ کا جو سب سے پہلا پلر جو قرار دیا وہ کلمہ طیبہ, اور دوسرا پلر نماز قرار دیا, یعنی بنیادوں میں شامل ہے. بنیادوں میں شامل, بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب کہنے سے مراد یہ ہوئی کہ جو عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اپنی جگہ رہ جائیں گی, اگرچہ نماز کو جو ہے ہم بنیاد بنا کے اس کو تھام. یعنی اس میں اتنی اہم بات آپ نے جو بات کہی, اسی میں مزید وضاحت کے لیے امام اہل سنت خالد بن رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کو رات کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے اور تہجد کو پڑھنے کے لیے جو فجر کے ظہر کی جماعت چھوڑ دیتا ہے, فرمایا موجود ہے اس کا ایسا کرنا, تہجد کو چھوڑے, جو فرض اللہ نے رکھا اس کو پورا کرے. یعنی فرض کو پہلے پکڑنا ہے, نوافل کو اور دیگر معاملات کو بعد میں دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی بہت بہت رمضان مبارک آپ سب کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے آمنہ صادق بات کر رہی ہوں. جی آمنہ فرمائیے. جی مجھے مفتی سید انکل سے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ میری نانی اماں روزہ رکھتی ہیں لیکن ان کے دانت سے خون نکلتا ہے, کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ اچھا. اور ایک اور کوشچن پوچھنا ہے میں نے کہ جیسے میں سحری کر کے سوئی ہوں اور مجھے کوئی کھانے کے لیے میٹھی چیز دیتا ہے اور وہ میں کھا لیتی ہوں, تو اس سے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی کیا تدبیر ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس سے پہلے خاصے سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں اس سے پہلے سوالات ہیں مفتی صاحب آپ نے بتا دیں تاکہ پھر یہاں پہ آپ کی جانب آ جائیں گے. اچھا ایک کوشچن تو کیا گیا تھا, وہ کیا تھا کہ سحر افطار میں ایصال ثواب ہم کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بٹ ہاں وہ جو سحری اور افطاری کھلاتے ہیں اگر وہ ایصال ثواب سے منسوخ کر دیں, ہاں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں آتے, بلکہ یہ سمجھ لیجیے عام دنوں میں جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے. پھر وہ ایک نفل اور پھر وہ فرض اور وہ 70 گنا جو ہے وہ معاملہ وہاں سے وہاں چلا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے محمد ادریس بات کر رہا ہوں. جی محمد ادریس صاحب.